الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال عز وجل في نفس السورة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم خواتین و حضرات، پچھلا میرا جو جمعہ جہاں پڑھانا تھا تو اس کا موضوع وہی تھا جو آج بھی ہے، ختم نبوت اور تکمیل رسالت، یہ عنوان ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں میں نے عرض کی تھی، چونکہ کافی دیر کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے پچھلا جمعے کا ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات کو ہم پھر آگے بڑھا سکیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ختم کے دو معنی ہیں، ایک ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا، مطلب یہ کہ پھر وہ چیز آگے دوبارہ نہیں سٹارٹ ہوگی، جس کو مطلب اینڈ کہہ دینا کہ یہ بس آخری ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے، مطلب میرے پاس اور کوئی پیسے نہیں، یا گھوڑا مر گیا، مطلب یہ کو ختم ہو گیا، اب اس کا دوبارہ ریوائیول کرنا مشکل ہے۔ لیکن اسی ختم کا دوسرا مفہوم ہے کسی کام کا مکمل ہو جانا، جس کو آپ اکمپلش انگریزی میں کہتے ہیں، اور وہ حدیث میں نے 2 مرتبہ آپ کو سنائی ہے، اور اس حدیث میں گویا کہ دونوں مفہوم بڑی خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ادا کیا۔ یعنی ہر رسول آتا تھا دنیا میں تو ایک اینٹ لے کر آتا تھا، اور ایک اینٹ پر دوسری اینٹ، اور اس طرح 1,24,000 پیغمبر آئے تو اینٹیں بھی آ رہی تھیں اور ایک گھر بھی بن رہا تھا، ڈیزائننگ کے مطابق بھائی اتنے کمرے یہ وہ، تو اینٹیں اس میں استعمال ہو رہی تھی۔ تو لوگ آتے تھے اور بڑی تعریف کرتے تھے کہ یہ گھر کتنا خوبصورت ہے، بہت اچھا بنا ہوا ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کا خلا تھا جو سب کو برا لگ رہا تھا کہ یہ خلا کیوں ہے، یہ بھی اسے بھی پر ہو جانا چاہیے تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے آنے سے اینٹوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور عمارت بھی پائے تکمیل کو پہنچ گئی۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں مائی ہوم ورک از فنشڈ، یعنی اکمپلش ہو گیا۔ کوئی پروجیکٹ تھا، وہ پروجیکٹ ایک وقت میں آ کر اکمپلش ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ تو یہ ہے مفہوم ہے ختم نبوت، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسرا کہ کسی کام کا مکمل ہو جانا اور تکمیل پا جانا، یعنی تمام انبیاء جو دنیا میں آئے وہ ایک کام، ایک مقصد دنیا میں آنے کا وہ انہوں نے ادا کیا، اگرچہ وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچا سکے، محنت اور کوشش، اصرار، جد و جہد کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے گویا کہ وہ عمارت بھی تکمیل ہو گئی، تکمیل رسالت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ مشن بھی مکمل ہو گیا اور نبوت کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ تو یہ ہے ختم کے مفہوم 2 میں نے آپ کے سامنے۔ اچھا، تکمیل نبوت کے 2 مظاہر ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ میں تکمیل نبوت کی بات کروں، نبوت اور رسالت میں ذرا اور بھی فرق ہیں، لیکن ایک فرق یہ بھی ہے کہ نبوت ریسیونگ اینڈ ہے، یعنی نبی پر وحی آتی ہے تو یہ
ریسیونگ اینڈ ہے، وہ اس کو لیتے ہیں اور پھر ادا کرتے ہیں۔ تو ریسیونگ اینڈ میں جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ہدایت سب کے ساتھ، تمام انبیاء کے ساتھ آ رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، تو اللہ نے ان سے فرمایا اے آدم دنیا میں جا رہے ہو، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے اور جس نے اس ہدایت کی پیروی کی نہ غم سے دوچار ہوگا اور نہ ہی اس کو کوئی ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ تو ہدایت پہلے دن سے شروع تھی، اور ہدایت تورات میں بھی تھی، تورات کے اندر ہدایت اور انجیل کے اندر بھی ہدایت تھی، لیکن انسان کا جو شعور ہے وہ بھی بڑھ رہا تھا، اس کی ذہنی فکری سطح وہ بھی بڑھ رہی تھی، اور وہ بھی جب شعوری سطح پر انسان کی سوچ پختہ ہو گئی تو اللہ نے ہدایت کو بھی، جو ارتقائی منازل طے کر رہی تھی، اس کو بھی ہدایت کاملہ عطا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہدایت تو سب انبیاء لے رہے تھے، لیکن ہدایت کی کامل شکل الہدا، یعنی ہدایت الہدا میں تبدیل ہو گئی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا کہ اب اس کتاب کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ فائنل ڈاکیومنٹ ہے، وہ فائنل گائیڈنس ہے، دی گائیڈنس ہے، الہدا ہے۔ لہذا تکمیل نبوت کے دو مظاہر میں سے ایک ہدایت جو چلی آ رہی تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام عروج پر الہدا بنا کر رسول کو پہنچا دیا۔ دوسری چیز تھی دین حق، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، دین حق تو سب انبیاء کو پہنچایا، لیکن وہ دین حق جو آپ کے پاس آیا وہ ایک پورے نظام کی شکل میں تھا، یعنی کوئی گوشہ زندگی کا اس نظام سے باہر نہیں تھا۔ عقائد کا بھی منشن تھا، عبادات کا بھی منشن تھا، اخلاق کا بھی اس میں لکھا گیا تھا، اسی طرح معاشرتی احکام بھی، سیاسی احکام بھی، معاشی احکام بھی، جنگ اور امن کے قواعد بھی، تو داخلہ اور خارجہ امور بھی، ساری چیزیں اس کے اندر۔ تو گویا دین حق بھی بالکل مکمل طور پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو ہدایت بھی کامل اور دین حق بھی کامل دے دیا گیا۔ اور یہ یاد رکھیے جو حضور آئے تھے تو نو انسانی تمدنی اعتبار سے، سویلائزیشن کے اعتبار سے بڑی بڑی سلطنتوں اور بادشاہتوں کا دور تھا۔ آپ جانتے ہیں اس وقت دو بڑی سپر پاور تھیں، ایک پرشین اور ایک رومن، تو دو بڑی امپائرز تھیں، اور اس میں بادشاہ جو تھا ایک نظام تھا، بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، اس کے مشیر ہیں، فوجیں ہیں، ٹیکسیشن کا نظام ہے، ٹھیک ہے نا، لگان عوام پر رکھتے تھے، اور اس کی بنیاد پر بادشاہ اور اس کے حواری وہ تو عیش میں رہتے تھے، کیونکہ پیسہ ٹیکس کا کلیکشن کا ان کے پاس تھا، اور عوام جو ہے وہ خون کی چکی میں پس رہے تھے، یعنی ان کے لیے بھوک اور ننگ اور یہ چیزیں، مسائل۔ یہ وہ دور تھا جب انسانیت، یوں سمجھیے کہ اکثریت جو ہے وہ بلو دی لائن زندگی بسر کر دی، چند لوگ اوپر جو ہے عیش میں اور مزے کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین ایک کامل اور سچا دین اور حق کا دین، جس میں ہر پہلو بتا دیا گیا کہ اگر تمہارا سربراہ ہے تو اس کے یہ تو حقوق ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کے لیے روا نہیں ہے۔ تو ہر ایک کے جو حقوق، تو اس دین حق کو اور الہدا کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ نبوت کے مظاہر ہیں، کیونکہ ریسیونگ اینڈ تھا، آپ کو ہدایت دی گئی تو آپ کے قلب مبارک پر لکھ دی گئی، پھر اس کو قرآن کی شکل میں پروڈیوس کر دے، اور دین حق بھی دے کر وہ بھی آپ نے بیان کر دیا اور بتا دیا کہ جو بھی مملکت ہوگی اس کے اندر یہ قانون نافذ ہوگا، کیونکہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، کسی کی حق تلفی نہیں۔ اچھا، پھر جو رسالت کے مظاہر ہیں وہ بھی دو ہیں، اور رسالت میں نے عرض کیا کہ نبوت ریسیونگ اینڈ ہے، اور رسالت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ اسپریڈنگ عمل ہے، ایکسپینشن کا عمل ہے، یہاں سے لیا اور آگے پھر عوام میں پھیلایا۔ تو یہ رسول کا عمل تھا، اور اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا کہ اب آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے اور نافذ کرنا ہے۔ اور واقعتاً اللہ کے رسول نے اس دین حق کو نافذ کر کے چلا کر دکھا دیا کہ یہ پریکٹیکل ہے، یہ نظام
چل سکتا ہے، اور یہ کہ یہ تمام نظاموں سے بالا تر اللہ نے نظام اور کامل نظام دیا ہے، تو رسالت کا عمل. اور پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کو نافذ اور جو ہے غالب کیا، بلکہ جو بھی جد و جہد تھی وہ انسانی سطح پر ہوئی، اس میں معجزات کا عمل دخل تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. ورنہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگیوں میں بے شمار معجزات ہیں. عصا پھینکا اور دریا پھٹ گیا، عصا پھینکا اور راستہ بن گیا سمندر میں، تو یہ اژدہا بن گیا. تو بہت سے جو ہے حصی معجزات ان کو دی. لیکن حضور کے ساتھ اتنا بڑا کوئی معجزہ بہت دیکھنے میں نہیں آتا. کچھ کرامات ضرور ہیں، جیسے آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو 2 ٹکڑوں میں پھٹ گیا. تو بہرحال تکمیل رسالت. اور دوسری بات یہ تکمیل رسالت میں کہ یہ ساری جد و جہد ہیومن لیول پر تھی، معجزات کا عمل دخل بہت کم تھا، اور سارے مصائب اور مشکلات اور تکالیف، بھوک، فاقے، زخم، مقدس خون زمین میں جذب ہوا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو واقعات ہوئے، طائف کا واقعہ، غزوہ خندق کا واقعہ کہ جب آپ کے پیٹ پر 2 پتھر پڑے ہوئے تھے، اور طائف میں لوگوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا تھا. اسی طرح احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، گال پر بڑا سخت کٹ ایک آیا، اتنا خون بہا کے نکاحت کی وجہ سے آپ بیٹھ گئے. تو یہ ساری چیزیں جھیل کر پھر آپ کی بچیوں کے رشتے ٹوٹ گئے، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں، تاکہ ہیومن لیول پر یہ نہیں کہ بس ایک نبی نے دعا کی اور جو ہے بیڑا پار ہو گیا اور کام ہو گیا. نہیں، قدم ب قدم چل کر آپ نے اس دین حق کو نافذ کیا. تو یہ 2 چیزیں رسالت کے مظاہر ہیں، اور 2 چیزیں نبوت کے مراحل. اب جو ہے آگے جو بات چلانی میں نے عرض کیا تھا، ایک جمعہ اور ہوگا، یہ تکمیل رسالت، یہ مرحلہ پوری دنیا پر قائم ہو کر رہے گا انشاءاللہ العزیز. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جزیرہ نما عرب کی حد تک قائم ہو گیا، لیکن آپ نے فرمایا میں تو پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہوں، یہ دین بھی پوری دنیا کے لیے ہے، لہٰذا یہ غالب بھی پوری دنیا پر ہونا چاہیے. لیکن مجھے جو اللہ نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، وہ اس 61 برس، سولر اعتبار سے آپ کی عمر 61 برس تھی، چاند کے اعتبار سے 63 برس تھی، لہٰذا جزیرہ نما عرب کی حد تک تو میں نے اس کو مکمل کر لیا. لیکن اب اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا اور پوری دنیا پر اس کو پھیلانا اور غالب کرنا، نافذ کرنا، اے امت مسلمہ، یہ تمہاری ذمہ داری. تو تکمیل رسالت ابھی تک تشنا ہے. یعنی مسلمان جو حکومتیں ہیں اور 57 کے قریب مسلمان مملکتیں ہیں، وہاں پر بھی یہ دین حق کا ٹوٹل نفاذ نہیں ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. لہٰذا یہ جان لیجئے کہ حضور نے چند احادیث بیان کی کہ اگر کسی کے دل میں مایوسی ہو کہ آج مسلمان امت مسلمہ کس طرح زوال میں پڑی ہے، پاتال میں پڑی ہے، اور ان کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے، ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، بلکہ شرمساری کی زندگی ہے، تو اس کے لیے مایوسی سے نکالنے کے لیے حضور نے جو 3، میں صرف 3 حدیثیں ابھی بیان اور بھی ہیں، لیکن اس سے ایک امید کی کرن جو ہے اٹھتی ہے. اس وقت حالات امت مسلمہ پر بہت ہی نازک ہیں، لیکن یہ ہو کر رہے گا. حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند احادیث میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ نا امیدی، مایوسی کو بالکل اپنے دل کے قریب نہ آنے دیجیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کام ہو کر رہے گا. لہٰذا حالات چاہے جتنے ابتر ہوں، جتنے مشکل ہوں، لیکن یہ کہ اینڈ رزلٹ انشاءاللہ بہت ہی عمدہ ہوگا اور اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب ہوگا انشاءاللہ العزیز. اب یہ 3 حدیثیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک تو آپ نے فرمایا میری امت پر 5 ادوار آئیں گے. اب دیکھیے آپ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن فرمایا یہ پیشن گوئی تھی، میری امت پر 5 ادوار آئیں گے. نمبر 1 میرا دور نبوت جو چل رہا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ جاری رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا.
اچھا پھر آپ نے پریڈکشن کی کہ اس کے بعد آیا خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت آئے گی نبوت کے طریقے پر آئے گی. یہ بہت امپورٹنٹ، انڈر لائن کر لیں اس کو کہ نبوت کے طریقے پر خلافت. اور خلافت راستہ جو ہے 30 برس تک، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت اور مشقت تھی اور ساری بات آپ نے پہنچائی، قرآن آپ نے پہنچایا، اس کی تشریح آپ نے کی، سنت کو قائم آپ نے کیا، لہٰذا اس کے فروٹس جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ خلفائے راشدین کے دور میں نظر آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا دوسرا دور خلافت علی منہج النبوہ. تیسرا دور ہوگا ملکن عابدن، بادشاہت تو ہوگی تمہارے بادشاہ، یعنی نام کے خلیفہ ہوں گے لیکن حقیقت میں بادشاہ ہوں گے، بڑے بڑے محلات ہوں گے، غلام اور باندیاں ہوں گی، کر و فر ہوگا، پیسے کا اظہار ہوگا، اعلیٰ ترین پوشاکوں کا اظہار ہوگا. تو یہ سارا کچھ ہوگا. تو اور کاٹ کھانے، فرمایا یہ بادشاہت کاٹ کھانے والی، یعنی یہ کہ اس کے اندر ظلم ہی ہوگا. جو حق بات کرے گا تو بادشاہ اس کی گردن اڑا دے گا، کیونکہ بادشاہ نہیں چاہتا کہ مجھ پر کوئی انگلی اٹھے چاہے حق بھی ہو. تو یہ کاٹ کھانے والی بادشاہت یہ ہوئی، اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی مسلمانوں کے ہاتھوں. اور پھر جنگیں لڑی گئیں، وہ آپ جانتے ہیں، جنگ جمل حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے مابین مس انڈرسٹینڈنگ، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس نے یہ سارا کچھ کیا. تو یہ چوتھا دور ہے، غزوہ ایک جمل ہے، جنگ صفین ہے، اور اس میں 80,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلوار سے مر گئے. تو لہذا یہ تیسرا دور ہے. چوتھا دور فرمایا ملکن جبرین، غلامی کا دور آئے گا. اور چلو پہلے حکمران مسلمان تو تھے، کم از کم نماز روزہ کی بات تھی، مسجدیں بن رہی تھی، حج اور زکوٰۃ اور ماہ رمضان روزے رکھنا یہ چل رہا تھا، لیکن ساتھ ظلم بھی تھا. لیکن اب یہ کہ وہ مسلمان حکمران نہیں ہوں گے بلکہ غیر مسلم تمہارے حکمران بن جائے، یہ ملکن جبرین. اور یہ دور بھی ہم نے دیکھا، تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ کبھی کہیں انگریز آ گیا، کہیں لاطینی آ گیا، کہیں فرینچ آ گئے، کہیں جو ہے وہ ہالینڈ جو کہلاتا ہے اب. تو یہ مختلف پورا مسلم ورلڈ جو ہے نا وہ غلامی کے اندر، جبر کے اندر آ گئے. ہندوستان میں آپ جانتے ہیں 200 سال انگریز یہاں رہا، 120 برس تو تجارت اور سازشیں کرتے ہوئے، اور آخری تقریباً 90-100 برس تو براہ راست ان کی حکومت تھی. لہذا یہ آج ہم جو کھڑے ہیں اس دور کے کچھ اثرات ابھی تک ہم پر باقی ہیں، لیکن 5ویں اور آخری دور کے اندر بھی ہم قدم رکھ چکے ہیں، اور وہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ. پھر آئے گی خلافت اور نبوت کے طریقے پر آئے گی. نبوت کے طریقے کو بائی پاس کر کے اگر کوئی حکومت بن بھی جاتی ہے اس کے اندر وہ استقامت نہیں رہے گی. نبوت کے طریقے پر وہ خلافت ہے، اور اسی کے لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال حالات اگرچہ مایوس کن ہے، سنبھلنے دے مجھے اے ناامیدی، کیا قیامت ہے کہ دامن خیال یار چھوٹا جائے مجھ سے. تو ناامیدی نہیں ہونی چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے، اور حضور کی ان احادیث کو سامنے رکھ کر ایک روشنی کی جو کرن حضور نے دکھائی اسی پر تقیہ ہونا چاہیے. دوسری حدیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا وان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی علی من اللہ. میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے پوری دنیا لپیٹ کر سکیڑ کر ساری دکھا دی، اس کے مشرق اور مغرب سب دکھا دی. ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے خانہ کعبہ سے بیت المقدس گئے تھے اور وہاں سے اوپر آسمان کی طرف گئے تھے، تو کفار، چونکہ آپ نے بیت المقدس دیکھا نہیں ہوا تھا، تو کفار نے کہا کہ ہمیں بتائیے بیت المقدس میں کیا چیز ہے. بہت سے لوگ تاجر تھے اور وہ بیت المقدس بھی ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا اور فرمایا یہ ہے اور یہ ہے اور یہ، اور فلاں وادی میں ایک قافلہ جا رہا ہے، وہ بھی ہے. بعد میں پتہ چلا واقعتاً اس وادی میں قافلہ جا رہا، تو اللہ تعالیٰ سامنے لے آیا.
تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری دنیا مشرق اور مغرب ساری سکیڑ کر مجھے لپیٹ کر دکھا دی، اور میں نے یہ دیکھا جہاں تک میری نگاہ پہنچی میری امت کا اقتدار وہاں پہنچ چکا ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ احادیث ہیں جو ہمارے لیے اصل مشعل راہ ہیں۔ مایوسی کی کیفیت اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ ہاں وقت کا پتہ نہیں کب ہو کب تک ہو، لیکن بہرحال جتنے دن گزر رہے ہیں یہ حالات قریب سے قریب تر آ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ نے ایک حدیث فرمائی، لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ فیہ کلمۃ الاسلام۔ فرمائے زمین کی پشت پر کوئی گھر نہیں بچے گا، خواہ وہ اینٹ گارے کا بنا ہوا ہو، خواہ وہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ، مطلب خیموں کا دور تھا، تو خیمہ ہو یا کوئی اینٹ پتھر کا گارے کا بنا ہوا، اللہ تعالیٰ کوئی گھر نہیں بچے گا اس میں اسلام کو داخل کرے گا۔ اب دیکھیے یہ ہمارے لیے کتنی امید افزا حدیث ہے جو آپ نے بیان کی۔ تو جو اسلام کو قبول کرے گا اسلام داخل ہوگا اور عزت کے ساتھ رہے گا، اور جو اسلام کو قبول نہیں کرے گا تو وہ چھوٹے بن کر رہے گا، اسلام غالب رہے گا اور اس کو اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا پڑے گا۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں اس بات کی تلقین کر رہی ہے کہ مایوسی کو انسان اپنے قریب نہ آنے دے۔ تو لہٰذا یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ تکمیل رسالت کا یوں سمجھیے کہ وہ جب پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا تو یہ تکمیل رسالت کا آخری مرحلہ ہوگا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل جانے والا ہے۔ لہذا تکمیل رسالت کا یہ تقاضا ہے کہ پوری دنیا پر اسلام کا دین غالب ہو کر رہے۔ اور ایک اقبال نے اسی بات کو اپنے اشعار میں جو کہی ہے اس کی صحیح ترجمانی کیا۔ اگرچہ اقبال کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں ایک مایوسی تھی، کیونکہ انگریز کی حکومت تھی، سیاست پر، معیشت پر، قانون پر، قانون فوجداری، قانون دیوانی، ان سب پر انگریز کا حکم چلتا تھا، معیشت پر انگریز کا حکم چلتا تھا، سود کے ذریعے سے سارا کاروبار ہو رہا تھا، بینک بنے اور اس کو سودی جو ہے قرضے دیے گئے، تو سارا اوپر جو ہے انگریز جو تھا، تو ایک مایوسی کی کیفیت تھی۔ لیکن چونکہ اقبال قرآن مجید کا بڑا گہرا مطالعہ کرتا تھا اور احادیث پر اس کی نظر تھی، تو وہ اس کیفیت کو کہ بالکل یہ دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا جب تک کہ پوری دنیا پر اللہ اسلام کا جھنڈا نہ لہرائے، لہذا اقبال نے اپنے اشعار میں کہا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش۔ جیسے صبح کی روشنی جب سحر ہوتی ہے تو آسمان ایسے جیسے آئینے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، تو کہا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ رات کا یہ جو اندھیرا ہے کہ مسلمان مغلوب ہو کر رہ گیا ہے، اسلام غالب نہیں ہے، اور ظلم کی چکی میں مسلمان پس رہا ہے، اور اوپر جو بھی حکمران ہے وہ عیش کر رہے ہیں، اپنی مرضی کا نظام لائیں، تو ظلمت رات کی اڑ جائے گی، سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ یعنی سچی اسلامیت جو ہے نا وہ دنیا میں آ جائے گی، اور دل کرے گا کہ میں اللہ کو سجدہ کروں اور حرم جا کر جو ہے اللہ سے دعائیں مانگوں اور یہ سارا کر لوں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، اب یہ تخیل ہے کہ میری آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ اتنے ایسے انقلابات آئیں گے کہ دنیا بالکل بدل جائے گی، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے۔ جیسے سورج خورشید جو ہے نکلتا ہے تو رات کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے، تو اقبال نے کہا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ چمن، یہ دنیا، یہ بہرحال وہ توحید کے نظام سے جو ہے غالب ہو کر رہے گا۔ اچھا، یہ جزیرہ نما عرب کی حد تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کیا، جنگیں لڑی، سارے مراحل ہیں۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کو پڑھنا چاہتے ہیں، حضور سے محبت ہے،
کوئی انسان دنیا سے جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب ضرور پڑھے. جیسے قرآن ہے اسی طرح سیرت بھی ہے. تو بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد اللہ غری کے رحمت کرے بڑی عمدہ کتاب لکھی، اور یعنی منہج انقلاب نبوی. اسی طرح پہلی کتاب جس کو سعودی عرب نے فرسٹ ایوارڈ دیا ہندوستان کے ایک عالم دین نے، الرحیق المختوم. میں تو یہ دو کتابیں جو ہے ہمیشہ جو ہے ریکمینڈ کرتا ہوں، کسی ایک کتاب کا مطالعہ کیجئے، حضور سے اپنائیت ہوگی، محبت ہوگی، اطاعت کا جذبہ ابھرے گا، آپ کو تاریخ سے پتہ ہوگا کیسے کیسے مشقتیں، کیسے کیسے مسائل، اور یہ سارے جھیل کر بغیر کسی اتنے بڑے معجزے کے دین غالب ہوا اور قائم ہوا. تو بہرحال حضور نے یہ تو کیا. اچھا، جزیرہ نما عرب کی حد تک دین غالب ہوا، پھر خلفاء راشدین کے دور میں یہ معاملہ اس کی توسیع ہونی شروع ہوئی. یعنی مشرق اور مغرب، اور اس کی شکل اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو عقاب کی شکل ہے. یعنی سینٹر میں عقاب کا جسم ہوتا ہے، نیچے اس کی جو ہے وہ ٹیل ہوتی ہے، اوپر چونچ ہوتی ہے. تو اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو عرب کا علاقہ یہ عقاب کا دھڑ ہے، اور اوپر جو سر ہے وہ ترکی. آپ ترکی کو دیکھیں تو بالکل ایک اوپر سر کی مانند، اور نیچے جو ہے یمن ہے جیسے پھیلا ہوا ہے، اور دائیں طرف بھی پھیلا اور بائیں طرف. جیسے عقاب نے اپنے بازو جو ہے پھیلا دی ہیں، ایک دایاں بازو ایک بایاں بازو. تو مشرق اور مغرب میں فتوحات ہوئیں. مشرق میں آپ عراق ہے، ایران ہے، اور پھر آگے اس سے آگے ہندوستان ہے، اور اس سے آگے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے تھے کہ خراسان فتح ہوا، اور آگے چین تک مسلمان پہنچ. تو یہ سارا علاقہ مشرق کا بعد میں اس کی توسیع، اور مغرب میں بھی شام ہے، اور اسی طرح مصر ہے، صحرائے سینا ہے، لیبیا ہے، یہاں تک بحر اوکیانوس، دا میڈیٹرینین سی، اور جو ہے وہ سمندر لگ گیا. تو افریقن کانٹیننٹ اور اس کا اوپر والا حصہ، یہ اس کا لیفٹ ونگ تھا، یہ توسیع ہوئی، اور پوری دنیا میں اسلام سب سے غالب مذہب اور دین بن گیا. توسیع ہوئی، لیکن پھر اندرونی خلفشار پیدا ہو گیا، اور یہ کیا دشمنوں نے. آپ جانتے ہیں کہ اصل عیسائیت کو برباد کیا ایک یہودی نے، جس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا. پول نامی شخص تھا، اور چیف پریسٹ بن گیا، اور وہاں جا کر اس نے شریعت کو ساقط کر دیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، یعنی میں یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو جو ہے ختم کرنے کے لیے ہوں، شریعت موسوی ہی تم پر لاگو رہے گی. لہذا یہ دایاں اور بایاں، مشرق اور مغرب میں یہ جو ہے معاملہ ہوا. اور پھر جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ اندرونی خلفشار جو ہے عبداللہ ابن سبا نے کیا. عبداللہ ابن سبا بھی یہودی تھا، اور اس نے یہودیت کا لبادہ اوڑھا، اسلام میں داخل ہوا. اور اس کے وسپرنگ کیمپین کے نتیجے میں، کیونکہ اس نے یہ وسپر کرنا شروع کر دیا کہ حضور کے بعد اصل تو داماد رسول کو خلافت ملنی چاہیے تھی، تو حضرت علی کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ باقی خلیفہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ معاذ اللہ غاصب ہیں، اور انہوں نے علی کا حق مار دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وسپرنگ کیمپین کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اس وسپرنگ کیمپین کے اندر پھنس گئے، اور جنگ جمل اور جنگ صفین اور بنو امیہ اور بنو عباس کے آپس میں جنگیں ہوں، لاکھوں کی تعداد مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے کٹ مرے. پھر جب عربوں کا زوال آیا، تقریباً 500-600 برس عرب تھے، لیکن جب عربوں کو زوال آیا تو اللہ نے یہ جھنڈا ترکوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اور یہ جو اس وقت ترکی نے ڈرامے بنائے ہیں ارتگل کے نام سے اور عثمان کے نام سے، یہ ابتدا میں اور واقعتاً وہ دین حق اور عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن در حقیقت یہ اسلام کا عروج نہیں تھا. یہ نقطہ ذرا کڑوا ہے، لیکن بہرحال اس کو سمجھ لیجئے، یہ اسلام کا عروج نہیں تھا، مسلمانوں کا عروج بہرحال تھا. اس لیے کہ آگے چل کر اسی سلطنت عثمانیہ کے جو یعنی پھر بیٹا در بیٹا اور بیٹا در بیٹا جو آتے گئے، وہ پھر آہستہ آہستہ وہی یعنی بادشاہت کے
خلیفہ کی بجائے بادشاہت کا، اور اس میں بھی ظلم اور ناانصافی، جو ان کے خلاف حق بات کرتا تو اس کی گردن اڑا دینا، محلات، باندیاں، اور جو ہے غلام، اور یہ کہ غیر مسلم عورتوں سے شادیاں، اس میں سے اولاد، اور بڑا بیٹا باقی بھائیوں کو قتل کر دیتا تھا تاکہ اقتدار میں. تو یہ جو ہے نا کیفیت پھر اسلام کے اندر ہے. لیکن بہرحال ترکوں کے پاس خلافت آ گئی، اور وہ جو یوں سمجھیے جو عربوں کی خلافت جب ختم ہوئی، بنو عباس کا دور ختم ہوا، تو اللہ نے بہرحال ترکوں کو کھڑا کر دیا. کچھ فیس سیونگ ہو گئی، لیکن یہ کہ یہ اسلام کا عروج نہیں تھا، مسلمانوں کا عروج. اسلام کا دوسرا عروج جس کو میں تکمیل رسالت کہہ رہا ہوں، کہ آپ نے جزیرہ نما عرب کی حد تک تو قائم کیا، لیکن اب جو دوسرا عروج ہونا ہے وہ اس کی نشأت ثانیہ جو ہے، اس کی تکمیل کا آخری مرحلہ اب یہ زیر بحث ہے، جو گفتگو میری آج کی ہے. اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کب ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا، کتنے نشیب اور فراز آئیں گے اور کتنی قربانیوں کے بعد آئیں گے. لیکن اس وقت جو امت مسلمہ کے حالات چل رہے ہیں، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقت اب بہت قریب آ چکا ہے. اور خاص طور پر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو جس طریقے سے 40,000 سے زائد اس وقت شہید ہو چکے ہیں، بچے، عورتیں، ہسپتال، اسکول، عمارتیں، مسجدیں، اور یہاں تک کہ کیمپ جس میں وہ پناہ لیے ہیں، کسی چیز کو نہیں چھوڑا، بالکل جو ہے مٹی بنا دیا، اور بالکل جو ہے روزانہ لاشیں گر رہی ہیں. اور مسئلہ آگے بڑھ رہا ہے، اب لبنان کے ساتھ بھی معاملہ ہو گیا، ایران کے ساتھ بھی معاملہ ہو گیا. تو لگتا یہی ہے کہ اب حالات اس کی طرف جا رہے ہیں، اور حضور کی پیشن گوئی پوری ہونے والی ہے. کہ ایک وہ پیشن گوئی اور ہے جو اب میں کہہ رہا ہوں، وہ پیشن گوئی تو ہے بالآخر دین اسلام غالب ہوگا، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ بھی آپ نے فرمایا کہ مسلمان بڑی مظلوم اور قسم پرسی کی حالت میں ہوں گے، لیکن ان کے اندر کوئی اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا. تو کیا عجب کہ یہ جنگ جو ہے وہ پھیل کر، جو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، ایک انسانی جانوں کے قیمے کا دن ہوگا. یوں سمجھیے کہ World War III، اور ہم اس کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، کشاں جا رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیں گے. اس وقت مسلمان نوجوان، خاص طور پہ عرب مسلمان، اس کا خون کھولے گا. حکومتیں ان کو دبائیں گی کہ نہیں، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں تو جو ہے وہ اس میں کوئی حصہ دار نہیں. قرارداد مذمت پاس کرنے میں کیا کچھ بھی نہیں، صرف لب ہلانے ہیں اور سائن کر دینا، باقی تو آگے کچھ نہیں. لہذا یہ ہونے والا ہے کہ وہ بڑی جنگ اور نسل کشی جو ہے وہ فلسطینی کو، جس کو جینوسائیڈ کہتے ہیں، نسل کشی یعنی اس کی نسل کو ختم کر دینا، یہ وہ اس وقت نیتن یاہو اور اسرائیل جو ہے وہ کر رہا ہے. اور ہم جو ہے دامے در میں سخنے جا رہے ہیں اس راستے پر کہ جو الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں یا تھرڈ ورلڈ وار کہہ لیں، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور مسجد اقصیٰ کے انہدام کے بعد پھر ایک غم و غصے کی جو ہے لہر اٹھے گی، اور وہ یہ کریں گے اپنا یہودیوں کا جو ٹیمپل ہے، جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہے، ان کا خانہ کعبہ گرا پڑا ہے، وہ اس کے نقشے بھی جاری ہو چکے ہیں. تو تھرڈ ٹیمپل یا سولومنز ٹیمپل، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا وہ معبد خانہ جس میں عبادت کی جائے، وہ بنائیں گے. اور اس طرح گریٹر اسرائیل، اس کا نقشہ بھی جو ہے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے. یہ سارے شام، عراق اور ترکی اور یہ مصر اور نیچے مدینے تک ان کا نقشہ یہ واضح ہے کہ ہم نے یہ سارا علاقہ، یہ جیوز کی حکومت ہوگی، اور یہ ہمارا نقشہ ہے جو ہم نے اس کے مطابق اب جو ہے وہ کام کرنا ہے. اس لیے وہ بڑی جو ہے ڈھٹائی کے ساتھ روکنے کی بجائے اس کام کو مزید ہوا دے رہے ہیں. اور پورا مڈل ایسٹ یوں سمجھیے کہ اس کی لپیٹ میں آنے والا ہے. اگر یہ واقعتاً وہی وقت ہے تو پھر یہ ہم اس کے بہت قریب ہیں. لیکن اسلام کا جو عالمی عروج، یوں سمجھیے کہ دوسرا عروج، ایک عروج تو حضور اور خلافت راشدہ کا تھا، اور ترکوں کی عروج جو ہے وہ مسلمانوں کا عروج تھا، اسلام کا عروج نہیں تھا. اسلام کا عروج جو ہے اب اس کے لیے جو ہے آغاز کہاں سے ہوگا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. فرمایا یخرج من الخراسان رایات سود
لا یردوہا حتی تنصب بإیلیا، لوگ نکلیں گے خراسان سے کالے جھنڈوں کے ساتھ اور روندتے چلے جائیں گے، اور ان کو کوئی طاقت واپس نہیں موڑ سکے گی، یہاں تک کہ وہ آ کر ایلیا فلسطین کا پرانا نام ہے، یہاں تک کہ فلسطین میں آ کر جھنڈے گاڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات اہم، آپ نے خراسان کا لفظ استعمال، اب حضور کے زمانے میں جو خراسان تھا اس میں 3 ممالک جو ہے وہ آج ہمیں ملتے ہیں، کچھ حصہ پاکستان کا، سارا پاکستان نہیں، خاص طور پہ KPK اور یہ علاقہ جو ہے نا یہ اس میں شامل تھا، افغانستان پورا کا پورا، اور روسی ترکمانستان جو آج یعنی 9 آباد ریاستیں ہیں جو سوویت یونین کے ٹوٹنے سے جو یہ ملک آزاد ہوئے، ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے، کرغستان ہے، قازقستان ہے، تاجکستان ہے، آذربائیجان ہے، یہ وہ علاقے، یہ روسی علاقے کے یعنی آزاد 9 آباد روسی ممالک یہ وہ ہیں۔ تو حضور کے زمانے میں یہ خراسان تھا، تو گویا کہ یہاں سے گویا کہ اسلام غالب ہوگا اور یہاں سے فوجیں جائیں گی اور ان کو کوئی چیز روک نہ پائے گی، یہاں تک کہ جا کر فلسطین میں اپنے جھنڈے گاڑ دیں۔ اگرچہ اس وقت حالات ناموافق ہیں، آپ جانتے ہیں کہ افغانستان بہت بڑی جنگ میں سے گزرا، 20 سال جنگ جو ہے وہ کرتے کرتے ابھی وہ اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ استقامت آ رہی ہے، ان کی کرنسی بھی استقامت پکڑ رہی ہے، اور وہ نہریں جو ہے وہ نہریں بنا رہے ہیں، لیکن ابھی پورے طریقے پر ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی بھی وہاں سے پاکستان کی طرف آ رہی ہے، تو سب پر ان کا ابھی کنٹرول نہیں، اگرچہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ کنٹرول بھی ہو جائے گا، لیکن اس وقت حالات ناموافق ہے۔ اور جو روسی ترکستان کے علاقے ہیں وہ تو ابھی اپنا تشخص جو ہے اس کو بنانے میں جو ہے کوشش کریں۔ جہاں تک پاکستان ہے اس کے حالات بھی آپ جانتے ہیں کہ سیاسی انتشار ہے، ذہنی انتشار ہے، اور پھر یہ کہ مہنگائی کا طوفان ہے، بے روزگاری کا طوفان ہے، اور اس میں عدالتی انتشار بھی ہے، پھر مالیاتی غلامی ہے، یعنی کتنا قرض ہے کہ جس کے اندر یہ ہم پاکستان ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ سارا سود پر مبنی قرض ہے، اور یہ IMF کی غلامی ہے، امریکہ کی غلامی ہے، بے حیائی، عریانی اور فحاشی، مغربی تہذیب کے اثرات یہ آ رہے ہیں۔ تو اس وقت تو حالات ناموافق ہے، لیکن میں آپ کو آخری نقشہ اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بہرحال یہ ہمیں یقین کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصادق تھے اور مصدوق تھے، یعنی سچے تھے اور ان کی سچائی کی گواہی لوگ دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو بیان کیا اس سے مایوسی کو اپنے دل کی جگہ نہیں آنے دینا، بلکہ یہ کہ اس کے لیے پازیٹیو انداز میں کہ یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا، اور اس کے لیے ہم نے محنت اور کوشش کرنی۔ اقبال نے کہا تھا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی، یعنی وہ ٹھنڈی ہوا خراسان سے جو مجھے آئی، میرا وطن بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ بہرحال پاکستان کا بننا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور بہت بڑی کوئی پارٹ اس بڑی یعنی ایکسپیڈیشن میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پاکستان نے اپنا ایک رول جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اور اس کے چند اشارات ہیں۔ مثلا پاکستان کا بننا ہی معجزہ ہے، انگریز خلاف، پارسی خلاف، ہندو خلاف، سکھ خلاف، ساری جو ہے وہاں کے لوگ پاکستان بننے کے خلاف، یہاں تک کہ بعض اوقات مسلم لیگ اس کے بارے میں بھی قائد نے کہا کہ میری جیب میں تو چند کھوٹے سکے ہیں، یعنی یہاں تک کہہ دی، لیکن خود وہ شخص جو ہے بہرحال ڈٹ کر کہتا رہا کہ وی وانٹ پاکستان، ہمیں پاکستان چاہیے۔ بہرحال استقامت انہوں نے دکھائی، اور یوں سمجھیے کہ پاکستان ایک معجزے کے طور پر مارز وجود میں آیا۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ 27 رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کی رات کو مارز وجود، یہ ایسی الٹ نہیں ہوا۔ حالانکہ اچھا ہندوؤں کو اور انگریزوں کو پتہ نہیں، اگر ان کو پتہ ہوتا تو کوئی تاریخ آگے پیچھے کر دیتے، پتہ نہیں تھا، اور لیلۃ القدر کی رات کو یہ اعلان ہوا۔ اور پھر دنیا کی افواج میں سب سے بہترین افواج جو ہے جس نے اپنا لوہا بہرحال منوایا ہوا ہے، وہ اوپر والا اسٹریٹا تو چھوڑ دیجئے، لیکن نیچے جو جوان ہے
اور جو چھوٹے درجے کے افسر ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور ملک کی جو ہے سرحدوں کے حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کی فوج ون آف دی بیسٹ لیڈنگ فورسز ہے پوری دنیا میں. پھر یہ کہ سود کو یہ نشانیاں میں بتا رہا ہوں کہ یہ ملک عام ملک نہیں ہے، خاص ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہاں سود کو سپریم کورٹ نے، اس کے پیلٹ برنچ میں، شرعی کورٹ نے اور اسلامک آئیڈیالوجی آف اسلامک کونسل، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ سود حرام ہے، اس کی جگہ متبادل نظام لایا جائے. یعنی کہنے کی حد تک وہ تو آپ کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، وعدے بھی ہوتے ہیں لیکن وعدہ خلافیاں ہو جاتی ہیں. پھر یہ کہ آپ جانتے ہیں قادیانیوں کو بذریعہ پارلیمنٹ غیر مسلم قرار دیا گیا، یعنی کسی فتوے کے ذریعے سے نہیں بلکہ پارلیمنٹ میں ان کو موقع دیا گیا. وہ انہوں نے بھی اپنے دلائل پیش کیے اور مسلمانوں نے اپنے دلائل پیش کیے اور پارلیمنٹ میں جو ہے اکثریت نے جو ہے کہا کہ جو ان کے عزائم ہیں تو پھر یہ غیر مسلم قرار، اور یہ پھر آئین کا حصہ بن گئی. اور اس شک جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ شک اڑا دے، وہ ابھی تک شک موجود ہے. پھر یہ کہ گوادر پورٹ اللہ تعالیٰ یہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا، عمان کا حصہ تھا، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عمان کو دل میں بات ڈالی اور جو ہے وہ پاکستان کو مل گیا. آج دنیا میں سمجھتا ہوں عمان اپنی انگلیاں کاٹتا ہوگا، اس لیے کہ وہاں کا جو پورٹ ہے وہ نیچرل اتنا بہترین پورٹ ہے کہ جہاز بالکل ساحل سمندر کے قریب آ کر جو ہے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ دوسرے پورٹس بہت دور جو ہے کھڑے ہوتے ہیں اور کشتیوں کے ذریعے سے سامان اتارا جاتا ہے. تو ایک اچھا یہ گوادر پورٹ سے چین تک جو شاہراہ بن رہی ہے یہ بھی ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑی ہی ایک اہم جو ہے ایک لینڈ مارک ہے. اس کے ذریعے سے پاکستان کو بہت، جب یہ آپریشنل ہو گئی تو پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ سارا کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی ہے دور کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو کام لینا ہے اس سے. بہرحال ہمارا فرق تو یہ بنتا ہے کہ اس تکمیل رسالت کے لیے، غلبہ دین حق کے لیے جو دوسری طرف ہو کر رہنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، اس کے لیے کمر کسنی چاہیے اور اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے. اللہ کی مدد آتی ہے، ضرور آتی ہے، لیکن مشروط طور پر آتی ہے کہ اگر تم رسول کے ساتھ وفاداری برتو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے، لیکن تمہارا ارادہ ہو، تم اس سمجھو تو صحیح تکمیل رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف آوری یہ ان کا مشن تھا. اس مشن کی کمپلیشن کے لیے امت مسلمہ ہی کو کردار ادا کرنا. بہرحال ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ملک حاصل کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، لیکن یہ وعدہ کر کے ہم بھول گئے، اس کو پیچھے ڈال دیا. ہاں دنیاوی ترقی ہم نے خوب کی، عمارات بنائیں، بلڈنگیں بنائیں، محلات بنائیں، بڑی بڑی یوں سمجھیے کہ کالونیز بنائیں، محلات بنائے، ڈیفنس سوسائٹیز بنائیں اور انڈر پاس اور اوور ہیڈ بریجز بنائیں، یہ سارا کچھ ہے. لیکن یہ کہ جس وعدے کی بنیاد پر ملک حاصل کیا اس کی طرف پیش کر وہ صرف بس آئین میں لکھ دیا گیا. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آئین میں لکھ دیا گیا کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اور سنہ، اور آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ شروع کے پہلے آئین میں لکھا ہو کہ یہاں پر سودی نظام کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس نظام کو ختم ہونا چاہیے. لہٰذا یہ جان لیجئے کہ ہمارے جو ناموافق حالات ہمارے پاس ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے واقعتاً اللہ سے وہ وعدے کو پورا نہیں کیا. اس وعدے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے یہ حالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں پر برسایا اور آدھا پاکستان ہم سے کٹ گیا. 90,000 قیدی ہندوستانی بیرکوں کے اندر چلے گئے، اور ایسٹ پاکستان 1971 میں جو ہوا یہ عذاب کا کوڑا تھا. خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھیں کہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا اور اس کی طرف توجہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ عذاب کا خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب کا دوسرا کوڑا بھی ہم پر برسا. تو بہرحال
یہ امت مسلمہ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اہلیان پاکستان کو یہ کام ضرور کرنا ہوگا۔ بہرحال اس میں آج میں چاہتا ہوں کہ مختلف جماعتیں اپنے اپنے انداز میں کام کر رہی ہیں۔ ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ایمان کی تحریک ہے، تبلیغی جماعت کے نام سے لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، ان کو ایک ماحول میں رکھتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے۔ اور اسی طرح دوسری پارٹیز ہیں اسلام جو اسلامک موومنٹس ہیں، وہ انتخابات کے ذریعے سے میدان میں ہیں۔ تو بہرحال تنظیم اسلامی کے نام سے ایک قافلہ جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد اللہ غری کے رحمت کے، انہوں نے بھی ایک جماعت بنائی، لیکن اس کے لیے اس تکمیل رسالت کے لیے جو انہوں نے ہمیں منشور دیا وہ میں صرف آج تھوڑی دیر مطلب چند منٹوں کے اندر وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پہلا مرحلہ ہی بہت بڑا مرحلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اتنا کہ تقوی کا حق ہو، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں۔ یعنی سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کیا جائے۔ یعنی پاکستان پر نافذ کرنا یا دنیا پر نافذ کرنا، پہلے یہ تو چلو ہو یا نہ ہو، جب ہوگا سو ہوگا، لیکن مجھ سے تو اللہ پوچھے گا نا کہ تم نے اپنے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کیا یا نہیں؟ کیا تم صوم و صلات کے پابند تھے؟ کیا اللہ کے احکام کو مانتے اور اس پر عمل کرتے تھے؟ کیا جو نواہی ہیں، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، کیا تم ان سے رکتے تھے؟ کیا تمہاری معیشت میں سود تو نہیں تھا؟ کیا تمہارے جاب میں کوئی رشوت وغیرہ تو نہیں تھی؟ کیا تمہارے گھر میں پردہ تھا یا نہیں تھا؟ کیا فرائض اور واجبات کی پابندی کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ تو یہ چیزیں تو پہلے انسان کی، اور سب سے مشکل ترین مرحلہ یہی ہے۔ نعرے لگا دینا آسان ہے، قرارداد مذمت پاس کرنا آسان ہے، مہم اٹھانا آسان ہے، خود کو بدلنا سب سے مشکل کام ہے۔ یہ ہے اصل کام۔ پانی یہاں مرتا ہے، پانی یہاں ڈوبتا ہے۔ پہلے تو اپنے آپ کا جائزہ، اہل ایمان تقوی اختیار کرو جتنا تقوی کا حق ہے، یعنی بچو، گناہ سے بچو، معصیت سے بچو، نافرمانی سے بچو، اللہ کی پکڑ اس کی سزا سے بچو، حلال حرام کی تمیز رکھو، حرام سے بچو، آخرت کی جواب دہی سے اس سے بچو۔ تو پہلا تو یہی اپنے وجود پر اسلام نافذ کرو۔ اور بدر میں آپ دیکھیے، بدر کے اندر جو پہلی جنگ ہوئی 313 مسلمان ہیں، لیکن کون ہیں؟ صحابہ اکرام پاکیزہ نفوس تھے، ان کے وجود پر اسلام تھا، ان کے گھر میں اسلام تھا۔ ایسے نہیں بس نعرے لگاتے ہوئے آگے، نہ گھر میں اسلام نہ اپنے وجود پر، لیکن یہ کہ بہرحال مسلمانوں کی دیکھا دیکھی شامل ہو گئے کہ چلو ہم بھی جو ہے جہاں انگلی رکھ دے جہاں ہاتھ رکھنے کی بات ہے، تو انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہو جائیں۔ پہلے اپنے وجود پر اسلام، اس لیے قرآن میں آتا ہے تقوی کا حق ادا کرو اور فرما برداری اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور نافرمانی، معاذ اللہ، نافرمانی کی زندگی۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے ایسے لوگوں کو جن کو احساس ہے، جو تکمیل رسالت کو سمجھتے ہیں اور اس میں ہر ایک کا کردار اللہ تعالیٰ جانچے گا، اور وہ اپنے وجود پر بھی اسلام رکھے ہوئے، ان کو جوڑو، آپس میں بنیان مرصوص بناؤ، ایک اجتماعیت پیدا کرو، اور ان کا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑ دو۔ کیونکہ حضور نے صحابہ کرام کو، حضور تو خود بھی موجود تھے، لہٰذا وہ حضور کی صحبت کا بھی فائدہ اٹھا لیتے تھے، اور ان کے لیے یہ بات بہرحال یہ تھی، دین براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے وہ سن رہے تھے اور عمل کرتے، لیکن خود بھی پاکیزہ جانے تھی، لیکن قرآن سے حضور نے ان کو جوڑا۔ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن جو معجزہ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ زندہ معجزہ ہے، تاکہ ہمیں قیامت معجزہ رہے گا۔ ورنہ جو معجزات موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے وہ تو صرف ان کی ذات اور ان کی زندگی تک تھے، بعد میں ختم ہو گئے۔ وہ عصا وہیں پڑا تھا، اس میں کوئی معجزہ نہیں تھا، لیکن حضور کا معجزہ قرآن مجید، تا قیامت زندہ، اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ لہٰذا ان کو جوڑو ایک اجتماعیت کے اندر، جو حضور نے فرمایا لا اسلام الا بجماعت، جماعت کے تصور کے بغیر اسلام نہیں ہے۔
تو انسان جماعت میں سیکھتا ہے، اور یہ فرائض جو ہیں، جو چیزیں تکمیل رسالت، ختم نبوت، عربی اور قرآن اور یہ احادیث کا مجموعہ، اسلامی تاریخ ہے، سیکھتا ہے پھر. تو لہذا حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اب آپ سوچئے اللہ کا ہاتھ جس جماعت پر ہو تو وہ کیوں نہیں پھلے پھولے گی اور نیک کام اور اچھے کام. تو ید اللہ علی الجماع. اچھا پھر واعتصموا بحبل، اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، مل جل کر اللہ کی رسی کو تھامو اور آپس میں متفرق نہ ہو جائے. یہ اللہ کی رسی، اس کا ترجمہ کئیوں نے مختلف کیا، دین اسلام کو تھام لو، ٹھیک ہے نا. لیکن حدیث اگر موجود ہے اور اس میں حضور نے فرمایا ہے کہ حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے، تو مراد قرآن مجید ہی ہے. حضور نے فرمایا هو حبل اللہ المتین من السماء الی الارض، قرآن ہی کی طرف اشارہ کیا. یہ وہ مضبوط رسی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک تنی ہوئی ہے. اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تنی ہوئی رسی ہے. لہذا صحابہ کرام کو قرآن سے جوڑ دی. اس لیے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. They are the best amongst you. قرآن سے جو. اور اقبال نے تو بڑی خوبصورت بات کی ہے، فارسی کا شعر، از یک آئینی مسلمان زندہ است، ایک آئین کی بنیاد پر مسلمان زندہ ہے. قرآن کا جو آئین ہے اصل میں اسی کی بنیاد پر تو زندہ ہے. پیکر ملت ز قرآن زندہ است، ملت کا جو جسد ہے اس میں قرآن کی وجہ سے یہ جسد دھڑک رہا ہے. اگر آج امت مسلمہ کا وجود ہے تو اس کی وجہ کہ قرآن دھڑک رہا ہے. ماں ہما خاک و دل آگاؤز، جیسے ہم تو خاک کے بنے ہوئے ہیں، اور لیکن یہ کہ ہمارا زندگی اس دل کے دھڑکنے سے ہے. جب دل دھڑکنا بند کر دے گا تو یہ صرف لاش پڑی ہوگی، زندگی نہیں ہوگی. جیسے ہمارے وجود میں دل دھڑک رہا ہے، امت کے دل میں قرآن دھڑک رہا ہے. اور اقبال آخر میں کہتے احتسامش کن، تھامو اسے، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوز، کیونکہ اللہ کی رسی یہی ہے. تو چاہے اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے سے، چاہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیمتی الفاظ احادیث کے ذریعے سے بتایا قرآن سے جڑ جاؤ. تو لہٰذا البتہ ان لوگوں کی تربیت بھی ہو، منظم بھی ہو، آپس میں بھائی چارہ، اخوت اور محبت کے جذبات بھی ہوں، تو یہ کام وہ کریں گے، قرآن کا پیغام پہنچائیں گے. اور تیسری چیز جو ہے وہ 3 سٹیپس میں عرض کا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. چاہیے تمہارے اندر ایک گروہ، ایک جماعت تو ایسی رہے. اگر ساری امت سو رہی ہے، کوئی ایک گروہ تو جاگے، اور وہ کیا کام کرے؟ یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. خیر یہاں سے مراد قرآن ہے. ہوا خیر مما یجمعون، قرآن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے یہ وہ سب سے بڑا خیر ہے، یہ سب سے بڑی بلائی ہے جو دنیا جمع کر رہی ہے. اس سے بڑا کوئی خیر نہیں ہے کہ اگر قرآن تمہیں حرز جاں بنا لو، اپنے باطن کو منور کر لو. جیسے اقبال کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. جب تک قرآن تمہارے دل پر ایسے اترے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا. کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن سے تمہارا تعلق اور محبت وہ اترا تو حضور پر ہے، لیکن آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہے. لہٰذا قرآن مجید کے دروس ہوں، قرآن اکیڈمیز ہوں، قرآن کے دروس ہوں، قرآن ماہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن ہو، قرآن کو زبان سے آگے پہنچایا جائے، قلم کے ذریعے سے پہنچایا جائے. بلکہ آج تو جدید دور میں جو ہے انٹرنیٹ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے پہنچائے. اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ فریضہ ادا ہے. اس لیے فرمایا یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ نیکی کی تعلیم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہی لوگ فلاح پائیں گے. تو جب فلاح اس چیز میں ہے تو یہ 3 سٹیپس ہے کہ جس کو ہمیں بہرحال جو ہے وہ کرنا ہوگا. پہلے اپنے وجود پر اسلام، ایسے لوگ ایک اجتماعیت میں شامل ہو کر اپنی تربیت بھی حاصل کریں،
اپنا جذبہ اظہار قربانی اور شوق شہادت جذبہ جہاد بھی پیدا کریں، اور تیسرا یہ کہ جب پختہ ہو جائیں تو دنیا میں جو منکرات ہیں معروف اور منکرات کے حوالے سے تحریک اٹھائیں، ہاں کسی کی جان لینے کے لیے نہیں، کیونکہ آگے کوئی کفار تو نہیں ہے نا، آگے بھی تو مسلمان ہیں، حکومتیں ہیں تو مسلمان حکومتیں۔ اچھا چلیے وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، فرض کریں نافرمانی ہے، سب کچھ ہے، فاسق و فاجر ہے، تب بھی ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک مسلمان کی گردن کاٹے، لہذا لیکن وہ آ کر گھراؤ کریں، پکٹنگ کریں، جلانا نہیں، گھراؤ کہ ہم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس منکر کا، اس سود جیسے منکر کو ختم نہیں کریں، بے حیائی اور یعنی کا جو فحاشی کا طوفان ہے اس کو ختم کرو، اور ہمارا حکم نہیں ہے تو اللہ کا حکم ہے، رسول کی یہ بات ہے، ہمیں اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں منکرات ختم ہو جائیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ ایک آدھ منکرات کو وہ ذرا پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن بالآخر وہ ڈٹ جاتے ہیں کہ بس اس سے اور زیادہ نہیں۔ 75 برس ہو گئے آئین کو، لکھا ہوا ہے پہلے دن سے کہ سود ختم ہوگا، چل رہا ہے نظام، بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی۔ لہذا امر بالمعروف و نہی المنکر کی تحریک اٹھائیں گے تو انشاءاللہ منزل قریب آئے گی، اسلام غالب ہوگا، دین قائم ہوگا، اور یہ خراسان کا علاقہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اور افغانی جو ہیں وہ تو بہرحال ہم سے بہت آگے ہیں، 20 سال کی جنگوں کے بعد وہ ایک اسلام کو ہے انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ترقی کریں۔ 9 آباد روسی ریاستوں کا بھی ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے، لیکن کب ہوگا یہ بہرحال ان کا، وہ بھی جاگیں گے، وہ بھی جو ہے ہمت اور حوصلہ جو ہے ان کے اندر، ولولہ جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور یہ بن کر فوجیں جائیں گی اور جا کر فلسطین میں جھنڈے گاڑ دیں گے۔ تو بہرحال اس سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اسی مقصد کے لیے تنظیم اسلامی یہ کام کر رہی ہے کہ ایک اویئرنس پیدا ہو کہ ہم صرف یہاں دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ بس کھاؤ پیو شادی کرو بچے پیدا کرو اور ان کی تعلیم کی فکر کرو اور ان کو اچھا سے اچھا گھر اور اچھے گھرانے میں شادی کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، منع نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ ضرور کریں، تعلیم دلوائیں، لیکن اوور اینڈ اب ہمیں پتہ ہو کہ تکمیل رسالت بھی امت کے ذمے ہے، اور پیغام ربانی جو اللہ نے اتارا وہ بھی پھیلانا یہ امت کے ذمے ہے، ورنہ خود جو ہے دوسرے اقوام ہمارے خلاف جو ہے عذر پیش کریں گی اور سارا ہمیں اس کا الزام ہمارے اوپر تھوپ دیں گی کہ اللہ دین ان کے پاس تھا، قرآن ان کے پاس تھا، تعلیم ان کے پاس تھی، خانہ کعبہ ان کے پاس تھا، مسجد نبوی ان کے پاس تھی، انہوں نے دین ہمیں پہنچانا تھا، نہ ہمیں پہنچایا نہ خود عمل کیا۔ تو خزانے کا سام کیا کرتا ہے؟ خزانے کا سام نہ کسی کو خزانہ اٹھانے دیتا ہے نہ ہی خود اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ اگر پوچھ گچھ کرنی ہے تو ان سے کر، ہم تک تو پہنچے نہیں، لہٰذا یہ امت مسلمہ کی کٹھن ذمہ داری ہے کہ اس کو پہنچائیں اور دین حق کو غالب کرنے کی جدوجہد اور جستجو ضرور کریں۔ دین کب غالب ہوگا وہ اللہ کے اختیار میں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، دین غالب نہیں ہوا، کسی رسول کے ذریعے سے دین غالب نہیں ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے کہ آپ کے ہاتھوں پائے تکمیل پہنچا دین، ہدایت الہدا بنی، دین حق بن گیا، عدل و انصاف کا دین، اور قائم کر کے چلا کے حجت قائم کر کے دکھا دیا کہ یہ ہوگا، اور فرمایا امت مسلمہ پوری دنیا پر تم نے اس کو غالب۔ لہٰذا وہ مراحل نے آنا ہی آنا ہے، اور حضور کی پیشن گوئیاں ہیں، یہ ہو کر رہے گا، لیکن یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ اللہ اس کام کے لیے ہمیں چن لے اور اس کام میں لگا دے۔ جو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو بھی انسان کو اللہ نے وقت دیا ہے، تو ٹیک اٹ سیریسلی، اس کو سنجیدگی سے لیں۔ کیوں؟ یہ دنیا امتحان ہے، اصل زندگی تو آگے ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ اس کے لیے جو یہاں پہ آزاد زندگی بسر کرے گا وہاں پہ غلام بن جائے گا۔ 70 گز جو ہے وہ زنجیریں، یہ قرآن کی الفاظ ہیں، 70 گز زنجیریں پہنا کر اس کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ جو یہاں آزاد بنے گا، مادر پدر آزاد، جو یہاں غلام بنے گا اللہ کا، وہ وہاں آزاد ہوگا۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، ہاں کافر کے لیے جنت ہے، اس کی جنت یہی ہے۔
مومن کے لیے تو قائد خانہ ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، دین سیکھنا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، کسی اجتماعیت میں شامل ہو کر کوئی جد و جہد کرنی ہے، تو مشکل کام ہے، آسان تو نہیں، لیکن اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے۔ بہرحال ہماری جو تنظیم اسلامی کا موقف وہ تو یہی ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی حضور کی پیشن گوئی ہے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے، جو نقشے ہیں، یہ سب سے بڑا گریٹر گریو یارڈ بن کے رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے بہرحال محنت کوشش تو مسلمانوں کرنی ہوگی، اور اس کے لیے لائے عمل ہمیں اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔